نوجوان تھے، اللہ کی دوستی کا اعلان کیا، رب سے بن گئے، سب کو چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے آمنوا بربہم، وہ ہمارے بندے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کے دل ہرا کی دنیا میں ہدایت کے دیپ جلا دیے، ہدایت کے چراغ جلا دیے۔ وربطنا علی قلوبہم، رب کے قلوب کا اہتمام بھی کر دیا، وہ کئی طالب یکجان بن گئے، کئی طالب یکجان بن گئے، دلوں کی دھڑکنوں میں بھی یکسانیت پیدا کر دی، سوچ میں بھی وحدت پیدا کر دی۔ الہ العالمین، اس وقت کی کیا ضرورت؟ رب العالمین نے فرمایا اہل حق اور مظلوم جب تک باہم دیگر وابستہ اور مربوط نہ ہوں، ظالم کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھا نہ رب، دیکھا آپ نے، دیکھا نہ رب صاحب نے، تیرا ہوا ہے نہ مجاہد، تیرا ہوا ہے نہ بڑے شریف پر حق و صداقت کا نشان، قریب اس سے ابھی تک یار سوئے ہوئے ہیں۔ اسماعیل ماں، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ہدایت سور اسرافیل ماں، خدا در بہت پار لیک بیجے حریت در ہند میں۔ ابھی چند دن ہوئے جاوید کے جامعہ کے سالانہ اجتماع میں رات کے 1:30 بجے بات ہو رہی تھی اور لاکھوں کا اجتماع میرے سامنے تھا۔ انڈیا کے مسلمانوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں انڈیا کے مسلمانوں کی عظمت کو۔ خدا کی قسم بڑے سچے مسلمان ہیں، انہیں منافقت نے اتنا نہیں تباہ کیا جتنا ہمیں کر دیا۔ میں نے بمبئی سے، احمد آباد سے، بروڈا، جے پور سے، امرتسر، جالندھر، کرنال، پانی تک، دلی، سہارنپور اور دیوبند تک کا دورہ کیا، مجھے کہیں ایک جگہ بھی ملاوٹ والی اذان نہیں سنائی۔ تم کہتے ہو اسلام بحر عرب میں ڈوب رہا تھا، ہم نے بتا لیا، چھوڑو، تم نے اپنی ولادتیں خرید کی ہیں، تم نے اپنا مال کھڑا کیا ہے، تم نے بنگلے بنائے ہیں گلبرگ میں، اسلام آباد میں، ہاؤسنگ سوسائٹی میں، ڈیفینس میں بنگلے بنائے ہیں، توازو کے تمغے دیے ہیں، توازو کو ہو مناف کو خدا تمہیں غارت کرے، ظالموں، تبلا فرنگی بجانے والوں کو تمغے دیتے ہو، اور وہ مولوی بھی لانسی ہیں جو اسی قطار میں بنگی سے ڈبا دفتار نظر آتے ہیں۔ آگے تاری ہے لاکھوں کا اجتماع تھا بالا کوٹ کے دوستوں، حضرت علی صاحب، لاکھوں کا اجتماع، اور دورانہ گفتگو پتہ نہیں کیا ہوا کہ شاہ شہید کی بات آ گئی۔ اور جب میں نے ان سے کہا تو یہاں سے جاتے ہی پاکستان میں مجھے بالا کوٹ جانا ہے، تو اخبار آنکھوں سے کہا بالا کوٹ جاتے ہی شاہ شہید کی مسجد میں جا کر بابا سلام کہتا۔ رب و قلوب سر سے اول ہے، رب و قلوب سر سے اول ہے۔ مظلوموں کی کامیابی کے لیے ان کی جدوجہد میں اس وقت تک روح انقلاب نہیں آئے گی جب تک وہ رب کے قلوب کا اہتمام نہیں کریں گے۔ اور آج دشمن نے سب سے بڑا دار یہ کیا ہے کہ قلوب میں تشدد پیدا کر دیا، وہ رب نہیں رہا، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کاٹ رہا ہے۔ یہ اس میں زمین کی خصوصیت ہے، کوئی کسی کے سفید کپڑوں برداشت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی مقبولیت برداشت نہیں کر سکتا، بس چلے تو سب کو کاٹتے بس اکیلا نظر آئے، ہر شخص کی یہ تمنا ہے، اور یہ ہے سب سے بڑی ناکامی کی بنیاد۔
وہ چند نوجوان تھے قرآن کہتے ربنا علی قلوبہم ہم نے ان کے دلوں میں ربط پیدا کر دیا. ظالم بادشاہ کے سامنے اٹھے, ہاتھ بلند کیا, ساری قوم آستانوں پہ جھک رہی تھی, آستانہ پرست بنی ہوئی تھی, ہر قوم اپنا اپنا معبود ساتھ لائی تھی. میلہ لگا ہوا ہے, میلہ ہاتھوں سے اپنے مشکل کشا بناتے ہیں, پھر چادریں ڈالتے ہیں, پھر جھنڈیاں لہراتے ہیں, پھر مجاور بن جاتے ہیں, پھر نذرانے آتے ہیں, پھر بیلنس بناتے ہیں, پھر آمدنی ہوتی ہے. ایور گرین بزنس وداؤٹ لاس, اونلی پروفٹ ہی پروفٹ, وداؤٹ لاس بزنس ایور گرین. دکانیں سجی ہوئی ہیں, دکانیں. مجھے انڈیا کے دوستوں نے بتایا جہاں سے ایک وزیر کو مجاور لے گئے, ان کا عرف ہو رہا تھا کہ آئیے جناب آپ ذرا چادر چڑھائیے. وہ گیا ہندو وزیر تھا, اس نے اللہ والے کی بزرگ کی قبر پر چادر کی چڑھائی اور دیکھا کہ لوگ جھک رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں. چل لگا دوست پھر ہم تو ہمارا دھرم تو ایک جیسا ہے, تھوڑا سا فرق ہے. ہم کھڑی کو پوچھتے ہیں, تم کھڑی کو پوچھتے ہیں, تھوڑا سا فرق ہے. اپنے اپنے خدا ساتھ لائی ہے, اپنے اپنے مشکل کشا ساتھ لائی ہے. یہ چند نوجوان حق و صداقت کے مستانے علیحدہ ہو جاتے ہیں, نہیں جھکتے قوم کے ساتھ, خود ساختہ آستانوں پر زمین نہیں جھکاتے, علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں. کیس درج ہو گیا, بادشاہ کی عدالت میں بلائے گئے, مجرم بنا کر لائے گئے. بادشاہ نے پوچھا کیا موقف ہے تمہارا؟ نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض ان الذین قالوا ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب زمین آسمانوں کا رب ہے, ہم تمہارے خود ساختہ آسمانوں پر سر نہیں جھکائیں گے. جو ہاتھوں سے بنائے جائیں, جو بنائے جائیں وہ مسجود نہیں, جو مسجود ہے وہ بنایا نہیں جاتا. یہ انسانیت کی توہین ہے. ہماری زمین رب السماوات والارض کے سامنے جھکے گی, ہم تمہارے خود ساختہ خصوصیات زمین نہیں جھکائیں گے. دقیانوس نے ان کے قومی سرداروں کو بھی بلا رکھا تھا, بڑے بڑے قوانین کو, خان بہادر قسم کے وڈیرے بلا رکھے تھے. پھر لگا میری نہیں مانتے ہو تو ان کی تو مانو, یہ تمہاری برادری کے وڈیرے ہیں. نوجوانوں نے اپنی برادری کے وڈیروں پہ نظر ڈالی, تو جواب دیا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلہہ. دیکھنا دوستی نبھائی جا رہی ہے کہ نہیں, رب کے لیے رب کو چھوڑا جا رہا ہے کہ نہیں. ایک منٹ کی تاخیر نہیں کی, مفادات کی قربانی دینے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی. نگاہوں میں غضب جھلک رہا تھا, انتقام چمک رہا تھا, لیکن آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا ہؤلاء
یہ انقلابی ہیں، یہ وہابی ہیں، کرنے کے قابل نہیں۔ جب ساری برادری نے بھی فیصلہ کیا، قدرت العلوم کا غضب بھی مشتعل ہو گیا، نوجوانوں سے کہنے لگا مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اللہ کے دوستوں نے کہا ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی۔ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے۔ اپنے مان طاقت، اپنے مان طاقت، ہاں بہادرے کہ اب صابر وفا مقدم، کلام معذر فانی ہر کجا حسن۔ حق پرستی کا نشہ، حق پرستی کا نشہ جسے چڑھ جائے پھر زندگی بھر اترتا نہیں۔ کلام عقیدت پیش کرتا ہے ہر باضمیر انسان مالٹا کے اسیر کو، مالٹا کے اسیر کو میں نے وہاں جا کے دیکھے ہیں، وہ عقوبت خانے آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ جیلیں دیکھی ہیں جہاں محمود حسن رحمت اللہ علیہ اپنے رفقائے حریت کے ساتھ 4 سال جیل بھگتے رہے۔ اور مدنی تم سے بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، جس طرح یہاں شاہ شہید کے ساتھ دوست سوئے ہوئے ہیں، وہاں دیوبند میں بھی دونوں دوست اکٹھے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ محمود حسن کا قبر ہے، یہ ساتھ میں حسین احمد مدنی کی قبر ہے، یہ اعزاز علی کی قبر ہے۔ پھر دہلی میں آیا، قبرستان مہندیہ میں آیا تو یہ شاہ عبد الرحیم کی قبر ہے جو والد ہے شاہ ولی اللہ کے، ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ کی قبر ہے، شاہ ولی اللہ کے ساتھ شاہ شفیع الدین کی قبر ہے، شاہ عبد القادر کی قبر ہے، شاہ اسماعیل شہید کی قبر، شاہ عبدالعزیز شہید کی قبر ہے، پھر شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور قدموں میں شاہ عمر بن اسماعیل شہید کی قبر ہے۔ پہلے مجھے گرفتار کرو، انہوں نے کہا تیرے خلاف وارنٹ نہیں ہے۔ مدنی نے کہا محمود حسن کے خلاف تم وارنٹ لائے ہو، میں اپنے خلاف خود وارنٹ لیے کھڑا ہوں، مجھے گرفتار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کس جرم میں؟ فرمایا اس جرم میں کہ میں محمود حسن کا شاگرد ہوں اور انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ گرفتار ہو کر گئے۔ محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا رات کو تراویح میں قرآن سننے کا۔ حسین احمد مدنی جیل میں بیٹھ کر روزانہ ایک سپارہ یاد کر کے رات کو تراویح میں اپنے استاد کو سنا دیا کرتے، اور شدید سردی تھی، پانی جم جاتا تھا، انگریز وضو کے لیے پانی گرم نہیں دیتا تھا۔ محمود حسن بیمار بھی ہیں، امیر بھی ہیں، اسیر بھی ہیں، تو کتنا وفادار دوست ہے مدنی۔ رات کو پانی کا لوٹا اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھتا ہے، کبھی پیٹ کے اس حصے میں، کبھی اس حصے میں، کبھی بغل میں، تاکہ صبح تک گرم ہو جائے تو محمود حسن کو گرم پانی وضو کے لیے پیش کروں۔ میں نے وہ خوب کھانا دیکھو، بمشکل 3 ساڑھے 3 فٹ اونچے اور بمشکل 4 ساڑھے 4 فٹ چوڑے، نہ کوئی ٹھیک سے لیٹ سکے نہ کوئی اس میں ٹھیک سے بیٹھ سکے، کچی زمین پر۔ اس فرد خانے میں کچی زمین پر یہ چھوٹے چھوٹے درجے جس میں ان مجاہدین آزادی کو بند کر دیا جاتا تھا، اور سامنے اسٹیل کے 1 سلاخوں والے اتار دیے جاتے تھے، درمیان میں گیلری بند ہوتی تھی۔ انگریز بےمان کبھی مہینے کے بعد، کبھی 3 مہینے کے بعد، کبھی 6 مہینے کے بعد اس گیلری میں گزرتا اور مجاہدین آزادی کو خاص نگاہوں سے دیکھتا، آدم خور انداز میں کہتا بغاوت ٹھنڈی ہوئی کہ نہیں، برطانیہ سے وفا کرو گے کہ نہیں، خدا رحمت کو مدام بندگانے پاس اسی حالت میں بیٹھے ہوئے نہیں، کال کوٹڑیوں سے جواب دیتے تھے، برطانیہ سے وفا اور ہم بڑھتا ہے جو کہ جرم یہاں ہاتھ میں جاتے تم